پاکستان کے اندر اس وقت ایک بڑی براڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. اگر آپ عمران خان صاحب کا یہ کریڈٹ کہیں, آپ کو کسی کو ہو سکتا ہے یہ اچھا لگے اور کسی کو ہو سکتا ہے یہ برا لگے. عمران خان صاحب اس وقت سیاست کی حد فاصل بن چکے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں. جب کوئی شخص اس طرح کا فنومنا بن جائے, حد فاصل بن جائے, لوگوں کے درمیان فرق نہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں رہے کہ وہ پریس ریلیزوں سے ٹالے جا سکے یا کسی جو اظہار ناخوشی سے کوئی ڈر جائے. اس سے بڑھ کے اور کیا؟ اور اس سے بڑھ کر, اور اب اس سے بڑھ, دیکھیے اب اس سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہے, اور جب تک ہم سوچیں گے نہیں اور اپنی اپنی پوزیشن سے کچھ پیچھے نہیں ہٹیں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. یہ تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے سبھی لوگ, آپ بھی کہہ رہے ہیں اور بھی ہمارے کئی ساتھی دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اپوزیشن میں, وہ تو ظاہر ہے وہ بڑھیں گے تو کیا بڑھیں گے, وہ تو کچھ بھی نہیں بڑھ سکتے نا. حکومت نے بڑھنا ہوتا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے آگے بڑھنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب اندر یہ ڈسکشن ہو رہی ہو کہ ہم کس طرح 2023 میں الیکشن نہ کروائیں, پھر اس کو کس طرح 2024 تک کھینچیں اور پھر کس طرح اس کو 2025 تک کھینچیں. جب آپ کے اندر یہ پورا سسٹم یہ سوچ رہا ہو کہ ہم پاکستان کے دستور کو بالائے طاق رکھ کے اس کے اندر سے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے کچھ ایسے راستے نکالیں کہ جو عمران خان کا جن پر چلنا ممکن نہ ہو, تو اور پھر عمران خان سے ہماری جان چھوٹ جائے, تو آپ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر ایک بربادی کی ترکیب جو ہے اس کو آزما رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال جو بنی ہوئی ہے اس میں پاکستان کی جو 13 جماعتیں جو پی ڈی ایم ہیں, پی ڈی ایم میں کوئی ایک جماعت ایسی نہیں جس کا نعرہ یہ نہیں رہا کہ ہم دستور کے ساتھ, کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے. لیکن اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اگر شد و مد کے ساتھ یہ تبلیغ فرمائی جائے کہ جناب الیکشن اگر دیر سے بھی ہو جائے, آگے بھی چلا جائے, اکتوبر سے بھی آگے چلا جائے, تو اس کے بعد آپ کیا اس نقطے پہ کسی بھی آپ پی ایم ایل این سے گفتگو کر سکتے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ ہم نے دستور کے لیے زندگیاں دی, اور زندگیاں دینے والی پارٹی جنہوں نے آئین دیا, اور وہ پارٹی اگر آج آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چلتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو یا کم از کم اس کی کمٹمنٹ میں کمزور ہوتی محسوس ہو رہی ہو, تو آپ کیا سوچیں گے, کس سے بات کریں؟ اسی طرح جماعت اسلامی, چلیے اس کی تو اتنی کوئی بہت بڑی دستوری تاریخ نہیں ہے, لیکن جماعت اسلامی کے امیر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, دستور میں تو بہت ساری دوسری چیزیں بھی لکھی ہیں. جب آپ اس طرح کے استدلال سے کام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقائق سے نظریں چرا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو خود کو ان کے بارے میں ایک بات کہی جو ہر بات 73 کے آئین کے تناظر میں کہتے تھے, ان کے بارے یہ ان کا تکیہ کلام ہوا کرتا تھا. لیکن آج وہ ہمیں کھڑے نظر آ رہے ہوں کہ 1973 کا دستور ان کی وجہ سے خطرے میں پڑتا دکھائی دے رہا ہو, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے, اور اسی طرح جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو یہ چاہتی ہے کہ 73 کا دستور قائم رہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ متضاد خواہش بھی موجود ہے کہ اس میں سے ایک ایسا راستہ نکل آئے کہ عمران خان صاحب حکومت میں نہ آ پائیں یا الیکشن نہ ہو پائے. دیکھیے, جب آپ عوام سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے لیجیٹیمیسی لوز کر دی. جب آپ ہماری جو پی ڈی ایم ہے, جب اس نے الیکشن سے جس دن اس نے کہا کہ الیکشن ہم نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نہیں کرانے, تو دراصل اس دن اس نے بہت بڑا سیاسی کلہاڑا لے کے اپنے پاؤں پہ مار لی. اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان آپ کو دستور کی دہائی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ دستور سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف ہمارے جتنے دعوے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے وہ یہ ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی, ہم نے پاکستان کے اندر بہت بڑی لڑائی لڑی, ہم نے دہشت گردوں کی موجودگی کے باوجود پاکستان میں 2002, 2008, 2013, 2018 کے الیکشن کروائے. لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر پائیں گے, ہمارے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے. تو دیکھیے, اب آپ سارا بوجھ اپنے کندھوں پہ جب لے رہے ہیں, اور صرف وجہ کیا ہے کہ
کہ اس وقت عمران خان کے حق میں عوام کا فیصلہ نظر آ رہا ہے، تو آپ اس سے جتنا ڈریں گے یہ فیصلہ اتنا ہی بھاری ہوتا چلا جائے گا، ملک کے لیے اتنے ہی حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ پرسوں کی بات ہے کہ چین کے ہمارے دوست کہہ رہے تھے، اور جب چین کہتا ہے نا عظما نعمان، چین آپ کو اپنے دوست سے اس نے یہ قلم لینا ہونا تو وہ صرف اتنا کہے گا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس قلم سے دیکھ لوں۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ ان کی ڈپلومیسی ہے۔ جب چین آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دوست، میری اور تمہاری دوستی ہمالہ سے بلند ہے، شہد سے میٹھی ہے اور سمندروں سے گہری ہے، ہم آئرن فرینڈ ہیں، تو میرے دوست تم سیاسی اتفاق رائے اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اس جیسے ہی ابھی ہمارے وزیر جو ہمارے دوست کا مشورہ ابھی اس کی بازگشت موجود ہے، بالکل ہے، اور ہم نے یہ جو کیا ہے، اس کے بعد آپ تصور کر لیں کہ اس سے چین کو کیا میسج کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریکنسیلیشن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا اس کا یہ میسج ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا یہ میسج ہے، لیکن چین اس کو ایسے ہی دیکھے۔ عدلیہ کو ہم کس مقام پر لے آئے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو تو اس کیس سے پیچھے ہی ہٹنا پڑے گا، عمل درآمد تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، 14 آنے والی ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کسی بھی ایشو کو اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اپنا پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ امتحان سپریم کورٹ کا ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر فیصلہ دیا ہے 14 مئی کو ہم نہیں مانتے، اور نہ ماننے والوں کے خلاف اگر کنٹیمپٹ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ توہین عدالت لگتی ہے وزیر اعظم کے خلاف، تو پارلیمان جو ہے وہ نہیں مانے گا، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں مانے گی فار دیٹ میٹر۔ بات یہ ہے کہ یہ امتحان نہ تو جسٹس عمر عطا بندیال کا ہے، نہ جسٹس منیب اختر کا ہے، نہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے، نہ کسی اور کا ہے۔ یہ امتحان ہے ہمارا، آپ کا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، ہمارے پارلیمان کا، ہمارے وزیر اعظم کا، ہماری انتظامیہ کا۔ اس کی وجہ ہے کہ آج تک سپریم کورٹ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو ٹالا گیا، ٹھیک ہے؟ اس کا خواہ وہ کسی ایک جج کا ہی فیصلہ کیوں نہ ہو، ایک جج کا ہو، خواہ وہ 2 ججوں کا ہو، خواہ اختلافی رائے سپریم کورٹ کے فیصلے سے زیادہ سٹرونگ ہو، جیسے کہ جسٹس جب مولوی تمیز الدین خان کیس میں تھا کہ اکثریتی رائے جو تھی اور جو فیصلہ تھا وہ خلاف تھا، اور اقلیتی رائے کو آج ہم درست کہتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ فیصلہ بھی مانا گیا تھا۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے؟ دیکھیے، یہ جرت آپ میں اور مجھ میں تو ہو نہیں سکتی کہ ہم کسی سپریم کورٹ تو دور کی بات ہے، ہم کسی اے ایس آئی بلکہ پولیس والا جو ہمیں ہاتھ دے کے سڑک پہ روکتا ہے، ہم اس کا فیصلہ بھی نہ مانیں۔ یہ ہمارے بڑوں پہ ہے۔ اب ہمارے بڑے کون ہیں؟ ہمارے بڑے وہ تمام لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، اور ان کے اشارے ابرو پہ پوری کی پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے۔ تو کیا پہلے بھی عدلیہ کے فیصلے انہی کے اشارے پہ مانے جاتے تھے؟ دیکھیں، یہ بات بالکل کسی درجے میں آپ کی بات درست ہے، یہ آپ کا تاثر کوئی اتنا غلط نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بہت سارے فیصلے ایسے تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے پیچھے چونکہ فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس وجہ سے مانے گئے، یا یوں کہا گیا کہ جناب چونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی وہی چاہتی تھی جو عدالت کا فیصلہ تھا تو اس لیے وہ مان لیا گیا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ 1993 میں جب نواز شریف صاحب کی اسمبلی توڑی گئی تو چیف جسٹس تھے جناب نسیم حسن شاہ صاحب، وہ ہمارے ہی سینئر ایک اخبار نویس نوائے وقت کے ایڈیٹر مجید نظامی صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نواز شریف کو کہیں کہ وہ اپنی پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں آ جائے۔ اچھا۔ تو وہ جب سپریم کورٹ میں اس سے پہلے حالانکہ وہ ہائی کورٹ میں موجود تھی، گوہر ایوب جو ہیں اس وقت اس اسمبلی کے اسپیکر تھے اور وہ ہائی کورٹ میں گئے تھے، تو لیکن بعد میں خالد انور صاحب کو وکیل کر کے باقاعدہ طور پہ وہ پٹیشن سپریم کورٹ میں چلی گئی، اور سپریم کورٹ میں جا کے وہ پٹیشن منظور ہو گئی اور اسمبلیاں بحال ہو گئیں۔ اسمبلیاں بحال ہونے کے بعد زیادہ دیر چل نہیں پائی کیونکہ غلام اسحاق خان اس وقت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور جنرل وحید کاکڑ جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے انہوں نے ایک رول پلے کیا تھا اور دونوں اپنے گھر چلے گئے تھے۔ دیٹ از وائی اٹ از کالڈ کاکڑز فارمولا۔ پاکستان کے اندر بعض اوقات اس کا بھی کبھی کبھار ہمیں اس کی بازگشت سنی جاتی ہے۔
तो अगर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या जनरल वहीद काकड़ नवाज शरीफ के पीछे खड़े हो जाते तो क्या वो हुकूमत चल जाती? तारीख में अगर का सवाल ऐसा होता, यूं होता, क्या होता, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल हालात देख के आपको अंदाजा होता है कि हाँ शायद नवाज शरीफ साहब की सूरत हाल कुछ और होती। बिल का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है इसको हुकूमत के पास कोई आर्गुमेंट नहीं है इस वक्त, सिवाय इसके कि जनाब चूंकि ये हमने बनाया है इसलिए आप इसको माने। अब जिस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं, हुकूमत उनका जवाब देने की बजाय कह रही है नहीं आप इसको फुल बेंच बना लें, इसका बड़ा बेंच बना लें, इसको तमाम जजों को शामिल कर लें। एक तो खुद इस दरखास्त में एक बदनीयती शामिल है कि अगर इसका मतलब ये है कि मैं वो 8 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो इस केस की समाअत कर रहे हैं मुझे उन पर भरोसा नहीं, मैं यही बेसिकली हुकूमत यही कहना चाह रही है। और बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट के अंदर होने वाली गुफ्तगुएं और बाहर जो कुछ बयानात हैं वो देख लें तो पता चलता है कि अटॉर्नी जनरल कह तो वही रहे हैं जो हुकूमत कह रही है, लेकिन कह बड़ी कानूनी जुबान में रहे हैं, तो इसलिए ये उनकी मजबूरी भी है। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या फुल कोर्ट की सूरत में कुछ मखसूस जज साहिबान से हुकूमत ने तवक्को लगा रखी है, और अगर हुकूमत ने ये तवक्को मखसूस जज साहिबान से लगा रखी है तो इससे बड़ा जुल्म तो सुप्रीम कोर्ट पे हो नहीं सकता।